अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। दोस्तों, इससे पहले कि मैं वीलॉग की तरफ जाऊं, आज मेरा यकीन जो है ना वो कहते ने कि ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਿਆਣੇ अपने तजर्बे, एक्सपीरियंस, इन्फॉर्मेशन नाल गल करते हैं। इससे पहले मैं बताऊं ये किस सियाने की बात कर रहा हूं, किस बड़े की बात कर रहा हूं, किस बुजुर्ग की बात कर रहा हूं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा जो फेसबुक का पेज है फॉलो कर लें, यूट्यूब के पेज को सब्सक्राइब कर लें और उसके अलावा बेल आइकन प्रेस करें ताकि वक्त पर जो वीलॉग है आप तक पहुंच जाए। लाइक करें, कमेंट्स करें। आज के वीलॉग में आपने कमेंट्स करने हैं, खास तौर पर पहले हिस्से में जिसमें दो बहुत ही सियाने बुजुर्ग एक्सपीरियंस वाले लोगों की बातें आज सच साबित हो रही हैं। वैसे तो वो हर रोज सच साबित होती हैं, बट आज मोहर लग गई है। कौन से सियानों की बात कर रहा हूं, इस पर बात करेंगे। अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। हकीम सईद, डॉक्टर इसरार, ईदी साहब, तीनों इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इनकी की गई पेशगोई, इनके अल्फाज आज भी तरोताजा है। इनकी पेशगोई हरफ बहरफ हकीकत साबित हुई है। कई साल पहले भांप गए थे कि इमरान खान पाकिस्तान नहीं यहूदियों का बेटा है। इनके मकासद इसराइल से जुड़े हैं। मौलाना फजल रहमान कई साल से यही शऊर बांटते आ रहे हैं। आपको याद होगा इमरान खान की हुकूमत के पहले साल पीटीआई की एक खातून रुकन ने सरेआम पार्लियामेंट में इसराइल को कबूल करने का कह दिया था, जो बहुत ज्यादा शोर हुआ था, तो इसे अपने अल्फाज वापस से लेने पड़े थे। एक बात और बताता चलूं, आज तक इसराइल पाकिस्तान के मामलात में खुलकर नहीं बोला, क्योंकि दोनों ममालिक एक दूसरे को तस्लीम नहीं करते, इसलिए एक दूसरे के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का हक भी नहीं रखते। लेकिन इस बार जब उन्हें अपना प्रोजेक्ट इमरान बच्चा, अपना दामाद बुरी तरह फंसा हुआ नजर आया, उन्हें नजर आ रहा था कि अब इमरान खान का मुस्तबिल तारीख हो चुका है, तो वो खुलकर सामने आ चुके हैं और अपने प्रोजेक्ट को ऑन करना शुरू कर दिया है। जी, इसराइल ने बाकायदा इमरान खान के हक में बयान दिया है। इसराइल ने कहा है कि पाकिस्तान में गिरफ्तारियों पर तफ्तीश है। इमरान खान के साथ जो हो रहा है बहुत बुरा है, हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या अब भी किसी को कोई सबूत चाहिए? क्या अब भी कोई सबूत बाकी रह गया? इमरान खान का एजेंडा पाकिस्तान की तबाही है। यह बात कई साल पहले जब डॉक्टर इसरार, हकीम सईद और ईदी साहब ने बताई, तब हमारी आंखें नहीं खुली। आज जब पूरे मुल्क को आग की लपेट में ले लिया है, तब पता चला कि इमरान खान तो यहूदी एजेंट है और यहूदियों का एजेंडा लेकर आया था। लेकिन अब भी इसके सहूलतकार इसको बचाने के लिए बैठे हुए हैं। आज तौहीने इलेक्शन कमीशन केस में इमरान खान और फवाद चौधरी के वारंट जारी गिरफ्तारी हुए हैं। वारंट नाकाबिले जमानत है, क्योंकि दोनों इस केस में बार बार बुलाए जाने पर भी इलेक्शन कमीशन के सामने पेश नहीं हो रहे। लेकिन सहूलतकार तो मौजूद है ना, वो इमरान खान को पूरी सहूलतकारी देंगे। इमरान खान फौरी तौर पर लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गया और हिफाजती जमानत हासिल कर ली। क्या यहूदी एजेंट की मदद करने वाले सहूलतकार बेवतन है? क्या वो मुल्क की खिदमत कर रहे हैं? रही बात फवाद चौधरी की, तो यहां अभी पार्टी शुरू हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, और इमरान खान को छोड़ने से बात नहीं बनेगी। जिसने इस मुल्क को आग में धकेला है, इसकी भी गिरफ्तारी होगी, सजा होगी। और अगर ऐसा ना हुआ तो फिर कई ऐसे वाक़े और होंगे, कई 9 मई होंगे, क्योंकि इन लोगों का हौसला बढ़ जाएगा। हौसला शिकनी के लिए सजाएं जरूरी होती हैं। दोस्तों, हमारा इसराइल से कोई तल्लक नहीं है, कोई वास्ता नहीं है, स्वाए एक तल्लक के। वो तल्लक ये है कि वो हमारे साबिक जो कप्तान हैं या हमारे साबिक वजीर आजम हैं, वो इलेक्ट होके आए थे या सिलेक्ट होके आए थे, जैसे भी आए थे, पाकिस्तान की तारीख में लिखा जाएगा कि यहां पर इमरान खान न्याजी साहब वज़ीर आज़म रह कर गए हैं। इमरान खान न्याजी के अलावा हमारा इसराइल से कोई तल्लक नहीं है। इमरान खान के वो ससुराल है, इमरान खान उनका दामाद है। स्वाय इस तल्लक से हमारा इसराइल के साथ कोई तल्लक नहीं है। और शायद इसी तल्लक पर आज ससुरालियों को बड़ी तकलीफ हो रही है कि उनके बच्चे को, उनके बगल बच्चे को, जिन्होंने इसको 35 साल इस प्रोजेक्ट के लिए पाला कि हमें पाकिस्तान को अगले 30 साल के बाद कहां लेके जाना है, क्या तबाह करना है, आज जब देखा उन्होंने कि ये तो जा रहा है, हाथों से निकल रही है हर चीज, हमारी सारी की हुई मेहनत जो आधी है तो कामयाब इमरान खान ने कर दी, मुल्क को श्रीलंका बनाने तक ले गया था। लेकिन फिर ये नवाज शरीफ साहब और इसाक डार साहब दोबारा फिर इश्क में, मोहब्बत में हमेशा की तरह मजबूर, जब भी इनको निकाला जाता है, जब भी इनको सजाएं दी जाती है,
جب بھی دوبارہ ان کو بلایا جاتا ہے، جب بھی ان کو دوبارہ موقع ملتا ہے تو یہ پھر آ جاتے ہیں پاکستان کو بچانے کے لیے. تو انہوں نے دیکھا یہ تو ڈار پھر آ گیا، یہ تو نواز شریف پھر آ گیا، یہ تو شہباز شریف پنجاب سے اٹھ کے مرکز میں آ گیا، انہوں نے تو پاکستان بچا لیا، تو سری لنکا نہیں بننے دیا. قرضے بھی مل رہے ہیں، حکومت بھی چل رہی ہے، معاملات بھی ٹھیک ہو رہے ہیں، انویسٹمنٹ بھی آ رہی ہیں، تنہائیں بھی بڑھ رہی ہیں، لوگوں کی روزمرہ زندگی میں بہتریاں پیدا ہو رہی ہیں. تو پھر جناب کودا درمیان میں اسرائیل، پھر سوریاں نو درمیان چ آنا پیا اپنے جوائی نو بچانے کے لیے. یہ ایک سکس جوائی کوئی نہیں ہے، یہ موجودہ جوائی ہے. یہ مطلب اس قسم کی فلم ہے کہ اس نے 2-3 دن جو ویاہ کیے ہوئے ہیں نا، یہ سارے اس نے رنگ بازیوں میں کیے ہوئے ہیں، ہر طرف سے پکا کیا ہوا ہے. یہ والا بھی شادی ضروری تھی کیونکہ یہ درود و دم سے لے کر آگے چلتی تھی، وہ والی شادی بھی ضروری تھی کیونکہ وہ دولت و دھن سے آگے چلتی تھی. درمیان میں جو کیے اس کے تو ہم حساب کتاب عمران خان صاحب خود ہی دیں گے. لیکن سورے اپنے جوائی کو بچانے کے لیے میدان میں تشریف لا چکے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ سورے کتنی حد تک کامیاب ہوتے ہیں. کمنٹس کرنا نہ بھولیے گا اس پارٹ پر کہ کیا عمران خان کے سسرالیے عمران خان کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے. یہ سوال میں آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں اور ویلوگ کے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں. نواز شریف صاحب دبئی میں بیٹھ کر بڑی ملاقاتیں کر رہے تھے، مشرق وسطیٰ سے گارنٹیاں لے رہے تھے، IMF پیکج آ گیا، معاہدہ ہو گیا. اب وہ جدے میں بیٹھے ہیں تو سعودی عرب نے پاکستان کے خزانے میں $2 ارب جمع کرا دیے ہیں. یہ ہوتا ہے محب وطن لیڈر، اسے کہتے ہیں اعتماد. نواز شریف تمام زیادتیوں کے باوجود بھی ملک کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کر رہا ہے، ملک کی معیشت کو بہتر کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اس میں اسحاق ڈار صاحب کا بنیادی کردار ہے کیونکہ ان کے بغیر، ان کی محنت اور لگن کے بغیر یہ سب کو ممکن نہ ہوتا. لیکن یوتھیے یہاں بھی کہہ رہے ہوں گے کہ عمران خان نے سعودی شہزادے کو فون کیا، اس کے بعد انہوں نے $2 ارب دیے کیونکہ یہ تو IMF ڈیل بھی عمران خان کے کھاتے میں ڈال رہے تھے. کوئی بعید نہیں یوتھیے کل یہ بھی کہہ دیں کہ پنکی پیرنی نے اپنے عملیات کی بدولت سعودی شہزادے سے پیسے وصول کیے. کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب مجھے میرے ایک دوست ہے بڑے اچھے سعود بٹ صاحب، وہ ان کی میں نے کل دیکھی ہے کہ اسی سمجھ دے رہے ایسا کہ عمران خان دے سگنیچر نال 2 کروڑ 2.5 کروڑ آندا ہے. او پڑھو عمرانیو، او پڑھو یوتھیو، عمران خان دے ڈالر نہ سائن نہ $3 ارب آ گئے. اب پوچھنا یہ ہے یوتھیوں سے کہ کیا بشرا بی بی نے کال کی ہے شہزادے کو، یا کوئی عمل کیے ہیں، یا کچھ جن بھیجے ہیں جو MBS نے $2 ارب دے دیے ہیں. اب پوچھنا یہ ہے کہ عمران خان نے $2 ارب لینے کے لیے سعودی عرب سے کیسے رابطہ کیا ہے، یا پھر یوتھیے اس کے لیے کوئی اور لاجک پیش کریں گے. ہم انتظار کرتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اسحاق ڈار کا کریڈٹ کیسے عمران خان کو دیا جاتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ نواز شریف جو اس وقت جدہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی محنت، ان کی جو وہاں پر بیٹھ کر پاکستان کے بارے میں لوبنگ کرنے کا جو کریڈٹ ہے، اب یوتھیے عمران خان کو کیسے دیتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ سعود بٹ صاحب اب کیسے گھما کے لاتے ہیں اس کو. اب کیا کہیں گے سعود بٹ صاحب، اور نواز شریف صاحب نو پیسے نہیں دینے سن، وہ تو عمران خان دا ذکر کیتا، انہیں کہا جی وہ تہاڈا جڑا اوتھے بھوک منگا جڑا ننگا نہیں بیٹھا پاکستان عمران خان، انہیں کہا جی $2 ارب دیو. تو نے کہا اچھا وہ ننگے نے، بھوکے نے، وہ کڑی چور نے کیا ہے، اچھا لے لو کوئی گل نہیں. کوئی پتہ نہیں ہے یوتھیے کوئی بھی لاجک پیش کر دیں کہ یہ اس وجہ سے عمران خان کے کھاتے میں ڈالنے کے لیے. لیکن کیونکہ یوتھیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. لیکن ایک بات تو مجھے پتہ لگ گیا ہے، اچھے بھلے دماغ والا چنگا بھلا بندہ جڑا ہے نا، یوتھیاں دے نال رل کے یوتھیا ہو جاتا ہے. سمجھ گیا نا گل میں کدے بارے گل کر رہے ہیں. چلتے ہیں جی آگے. 2 اور بڑی خبریں ہیں. نیب نے عثمان بزدار کی گرفتاری کا فیصلہ کر لیا. عثمان بزدار وہ ہوتا ہے جو بشرا بی بی سے لے کر عمران خان کی ساری کرپشن کی سہولت کاری کا ہے. جب بزدار منہ کھولے گا، کرپشن کے تمام طریقے بتائے گا تو ہوش اڑ جائیں گے. اگر کیس سیاسی مصلحت کا شکار نہ ہوا تو عثمان بزدار کے پاس بہت کچھ ہے جو عمران خان کے لیے پریشان کن ہے. کیونکہ عثمان بزدار جانتا ہے کہاں کس کے گھر پر DC سے لے کر AC تک پوسٹ کے لیے بولیاں لگتی تھی، پیسہ کس کس کی جیب میں جاتا تھا. کھرا عمران خان کے گھر تک جائے گا. اب یہاں پر چاہیے نا، اب باجوہ صاحب اور دوسرے وہ سارے جو بچاتے رہے ہیں، اب وہ درمیان میں نہ پڑیں اور پکڑنے دیں عثمان بزدار کو. تو پھر دیکھیں ہوتا کیا ہے. عثمان بزدار اگر پکڑا گیا نا تو عمران خان کی وہ کہانیاں کرپشن کی سامنے آئے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. بشرا بی بی کے وہاں سے پیسے نکلیں گے جہاں آپ ہاتھ بھی نہیں ڈال سکتے. ٹھیک ہے نا، مطلب کہ وہ ہاتھ نہیں جسے پہنتا ہے اتوں بھی پیسے نکلیں گے. دیکھی جاؤ تسی ہوتا کی ہے. عثمان بزدار کو پکڑے جانے دیں. یہ جو پھر بشرا بی بی کے بیٹے گاڑیاں لے کے گھوم رہی ہیں نا، اور کسٹم کلیکٹر صاحب جو سابق ہسبینڈ ہے یا موجودہ ہسبینڈ ہے، وہ پتہ نہیں کہاں سے بوریاں بھر کے لائیں گے کہ یہ بھی ہمیں وہاں سے ملی تھی،
یہ فلاں سے ملی تھی، یہ ڈی سی کا تبادلہ تھا، یہ اے سی کا تبادلہ تھا. صرف ایک دفعہ پکڑا جانے دیں، اس کے بعد دیکھیں ہوتا کیا ہے. اچھا جی، عمران خان کی بہن ڈاکٹر عظما خان کے خلاف کرپشن کا ایک اور مقدمہ درج کر دیا گیا. اینٹی کرپشن کے مطابق عظما نے جیل سازی سے کروڑوں روپے کی اراضی غیر قانونی طور پر نام پر ٹرانسفر کرائی ہے. عظما خان کے 2 شریک ملزمان افضل سلیانہ نائب تحصیلدار اور اسلم خان پٹواری بھی گرفتار ہو چکے ہیں. ان دونوں نے شریک ملزمان کے طور پر باقاعدہ طور پر منہ کھول دیا ہے اور ثبوت بھی فراہم کر دیے. وہ کہتے تھے نا کہ ٹبر پورے کا پورا ٹبر ہی چور ہے، یا پورے کا پورا ٹبر ہی چور ہے. چور کیسے نہ ہو کیسے نہ وہ کبھی دیکھا ہی نہیں تھا کچھ. چھوٹے موٹے زمیندار، چھوٹے موٹا گھرانہ، 200-400 مربے زمین دا مالک، 500 مربے دا زمین دا مالک، پتہ لگ جاتا ہے. اب عمران خان صاحب کو شروع سے عادت پڑی ہوئی تھی دوسروں کے مال پر یاشی کرنا. پلوں تو عمران خان نے لینی کونی، نہ جہاز دی ٹکٹ، نہ ہوٹل دا کرایہ. جو پھسائی بچی جیڑی کڑی نال سیٹ کی تھی او دا ہی کھا پی گیا. کدی زینت امان پیسے منگدی پھردی، کدی ریکھا پیسے منگدی پھردی ہے، کدی سیتا وائٹ پیسے منگدی پھردی ہے، کدی کوئی منگدا پھردا ہے. تو ظاہر ہے پورا ٹبر پھر اسی کوئی کاپی کرے گا اور کہاں سے پیسے لائیں گے. بٹ اینی ہاؤ ان کا اپنا پرابلم ہے. اچھا دوستو، عمران ریاض کی گمشدگی اور اس کے ساتھی یوٹیوبر کی کہانی، یہ بڑی مزے کی کہانی ہے. عمران ریاض جب سے غائب ہوا تب سے اس کے ساتھی یوٹیوبر دکھی نہیں ہے بلکہ بڑے خوش ہیں. کچھ کو تو میں جانتا ہوں، وہ کہتے ہیں یار پھڑیا ہی رہے، کیونکہ عمران خان کے جو ملینز ویوز تھے مہینے کے وہ سارے بانٹے گئے ہیں. اب مختلف عمران خان کی جو کاپی کر کے یا عمران خان والی خبریں یا عمران خان والا ٹویسٹ کر کے وہ جو عمران خان کے جو فالوور تھے یا عمران خان کے جو لسنر تھے وہ سارے کے سارے کہیں نہ کہیں سے وہ چیزیں ڈھونڈنے کی کوشش کیتی ہیں جو ظاہر ہے ان کو عمران خان کے ساتھی یوٹیوبرز کے چینل سے ملتی ہیں. وہ خوش اس لیے ہے کیونکہ عمران خان کی جو آڈینس تھی وہ ساری ان کے پاس چلی گئی ہے اور ان کے ڈالرز میں 2 گنا اضافہ ہو چکا ہے. یہی حقیقت ہے اس سوشل میڈیا کی. اب سب نجی محفلوں میں بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں ہمیں تو عمران ریاض کے غائب ہونے کا فائدہ ہوا ہے. اگر وہ مزید کچھ عرصہ غائب رہا تو ہمارے بھی 2-2 3-3 کنال کے گھر بن جائیں گے. عمران ریاض کا 4 کنال کا گھر تھا، لیکن کوئی یوٹیوبر اگر 2 مہینے میں 61 دن تو ہو گئے عمران ریاض کو غائب ہوئے نا. اب عمران ریاض کا کتنا نقصان ہوا یہ تو ہمیں نہیں پتا ہے. 2 ارب کا نقصان ہوا ہے، 2 کروڑ کا نقصان ہوا ہے، 10 کروڑ کا نقصان ہوا ہے جو اس کو یوٹیوب سے آتے تھے، یہ تو ہمیں نہیں پتا. لیکن اس کے جو ساتھی ہیں وہ انہوں نے اب تک 1.5-2 کنال کے پلاٹ لے لیے ہیں اور اب ان کی خواہش یہ ہے کہ عمران ریاض کو 4 مہینے اور غائب رہے. دسمبر تک اگر وہ غائب رہا تو دسمبر تک ان کے ساتھی جو ہیں وہ 2-2 کنال کا گھر پلاٹ لے لیے ہیں اور 2-2 گھر کے کنال بنا لیں گے. کیا کر کے؟ فوج کو گالیاں نکال کے، فوج کے خلاف پروپیگنڈا کر کے، حکومت کے خلاف پروپیگنڈا کر کے، معیشت کے خلاف پروپیگنڈا کر کے، اس ملک کے سیکیورٹی کے اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کر کے وہ اپنا 2-2 کنال کا گھر جو ہے نا وہ پکا بنا لیں گے. 2 کا نہ بنا تو 1 کا تو کہیں بھی نہیں گیا نا، 1 تو بنا ہی لیں گے. لیکن مہینے 6 لگیں گے کیونکہ ظاہر ہے وہ اس میں تھوڑا سا ویورشپ آتے چلتے، کیونکہ بولنے تو جھوٹ ہی ہے، بیٹھ کے انہوں نے کرنی تو مخالفت ہی ہے ریاست کی ان کی، اور وہ کر رہے ہیں اور ان کا استاد جو پکڑا ہوا ہے تو پھر ظاہر ہے یہ چیزیں تو چلتی رہیں گی. اچھا جی، میرے بڑے ہی پیارے، میرے بڑے ہی اچھے دوست، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے ان کو صحت دے، اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو زندگی دے. میں بس میرے لیے الفاظ جو ہے نا وہ چوز کرنا مشکل ہے. ہمارے دوست، ہمارے بھائی، ہمارے بڑے ہی پیارے بھائی ہیں راجہ صاحب جو ہیں وہ آج کل اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو زندگی دے، صحت دے. مسلم لیگ نون کے بہادر با وفا متحرک ترین سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ راجہ وسیم صاحب کی صحت سے متعلق مجھے کچھ بات کرنی ہے. الفاظ میرے پاس نہیں ہے، کوشش کروں گا کہ ان کے بارے میں کچھ بات کی جا سکے. راجہ صاحب اس وقت انتہائی تفتیشناک صورتحال میں کینسر کے مریض ہیں، کینسر کا عارضہ لاحق ہے. اب تک اطلاع کے مطابق ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، انہیں گھر شفٹ کر دیا گیا، لیکن ہمارا ایمان ہے شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے. معجزے بھی ہوتے ہیں، معجزے کر دیے جاتے ہیں اور راجہ صاحب انشاءاللہ تعالیٰ صحت یاب ہوں گے. اللہ تعالیٰ کی ذات راجہ صاحب کو صحت والی ضرور زندگی دے گا، وہ ضرور دوبارہ پھر سوشل میڈیا پہ متحرک ہوں گے. جب یہ بیمار تھے تو میں نے ان سے پوچھا راجہ صاحب اللہ تعالیٰ کی ذات میں، انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا. انہوں نے کہا سنیلا صاحب جس طرح ہم نے ہمت اور حوصلے سے نیازی کو نکالا ہے اس طرح کو اس بیماری کو بھی اپنی جڑوں سے اکھاڑ کر پھینک دے. ہم اس بیماری سے ہم اس بیماری کا مقابلہ کریں گے. اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ مہربانی کرے گا. ہمیں آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس بیماری کا بھی مقابلہ کریں گے جس طرح ہم نے نیازی کا اور اس کے یوتھیوں کا مقابلہ کیا. راجہ صاحب جو ہیں وہ بڑے ہی ہیلپ کرنے والے انسان ہیں، کسی کو انکار کرنے والے نہیں ہیں. مجھے یاد ہے جب میں ان کے آفس میں ان سے ملنے کے لیے گیا تو مجھ سے کہتے ہیں سنیلا صاحب کی کھاؤ گے دسو، ڈیفینس میں بیٹھے ہوئے. میں کہہ رہا صاحب دہی پلے کھوا دو.
ਕਹਿੰਦੇ ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਖਾਣੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ख्वाहिश का एहतराम करना पड़ेगा। राजा साहब ने कहा जी अच्छा जी। फिर उन्होंने मतलब कि उनके जो पार्टनर थे साथ में उनके बैठे थे, उनका भतीजा भांजा था, मुझे अब याद है अच्छी तरह। कहा यार संदीला साहब बड़ी दूर से हैं, यहाँ पे लोग पता नहीं क्या क्या खाने के लिए करें, या हम जाएं किसी अच्छे रेस्टोरेंट पे आगे पीछे ये वो, लेकिन संदीला साहब कहने के अच्छे दही भल्ले खवा दो। तो राजा साहब के साथ बैठ के दही भल्ले, बाद में बड़ी कड़ाकेदार चाय राय साहब पी, तो बड़ी खूबसूरत बातें हुई। डरने वाले नहीं, मैंने ये बात देखा। वो कहते हाँ भी हम नून लीग के साथ हैं। नून लीग के कुछ रवैयों के उनके दौर में, नून लीग के दौर में, बल्कि इवन जब उन पे केस बना तो फिर भी उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये एजेंसियों की गेमें होती हैं कि वो मुखालफ करवाने के लिए करते हैं, लेकिन मैं नून लीग के साथ हूं, साथ रहूंगा और आखिरी वक्त तक। क्योंकि नवाज शरीफ को जिस लिए निकाला गया वो हमें पता है। नवाज शरीफ को सिर्फ इसलिए निकाला गया कि मुल्क आगे क्यों जा रहा है। वो अपने कोलीज के खिलाफ खुलकर बोलते थे, वो अपने अदारे की उन काली भेड़ों के खिलाफ भी खुलकर बोलते थे, आज भी बोलेंगे, अब भी बोलेंगे इंशाल्लाह ताला। आप लोगों से इल्तमास है, आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप राजा साहब के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला की जात राजा साहब सेहतयाब होकर दोबारा ट्विटर पर आए, पाकिस्तान जाएं, उनसे मिलें, उनकी जिंदगी अल्लाह ताला की जात बच्चों पर उनके साया कायम रही। मेरी भी दुआ है, आपकी भी दुआएं हैं। दुआ करें राजा साहब जो हैं वो जल्द हमारे साथ हों। अल्लाह ताला की जात राजा साहब को जिंदगी दे, सेहत वाली खूबसूरत लंबी जिंदगी दे। हमारे वो हीरो हैं, हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है। मैं भी ट्वीट पढ़ रहा था कि किसी दोस्त ने लिखा कि मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई थी। जी मैं आपको बताता हूं, बल्कि मैंने एक ट्वीट जो पढ़ा है, साबिक वफाकी वजीर चौधरी जाफर इकबाल साहब का मैंने भी ट्वीट पढ़ा है कि मुझे राजा साहब का जो कॉल आई, मैं किसी मसले में था तो उन्होंने मुझे कहा जी हिम्मत करें, हौसला करें, अल्लाह ताला की जात बड़ी मेहरबानी करेगी। मुझे बड़ा हौसला दिया। तो मैंने कहा ऐसा हमसे हमारी कभी मुलाकात भी नहीं हुई है, हम कभी मिले भी नहीं, मेरे बारे में आप इतने क्यों परेशान हैं? तो उन्हें बड़ी खूब से उन्होंने कहा इंसानियत का भी कोई रिश्ता होता है, मोहब्बत और प्यार का भी कोई रिश्ता होता है। जिस कॉज को लेकर आप चल रहे हैं उसी कॉज को लेकर आप चल रहे हैं, इससे बड़ा और रिश्ता क्या हो सकता है? तो ये वो अल्फाज हैं जो ट्विटर पर राजा साहब के बारे में लिखे जा रहे हैं। राजा साहब हमेशा कभी तगड़ी और औखी भी ट्वीट करते थे, तो राजा साहब से जब रिक्वेस्ट की जाती थी, तरला किया जाता मिंट कि सर इस पे जरा गौर फरमाएं, और वो फौरन कहते थे जिस तरह तुम्हारा हुक्म है उसी तरह कर लांगे। अल्लाह ताला की जात ये प्यार उनके साथ हमेशा कायम रहे, अल्लाह उनको जिंदगी दे, सेहत दे। दोस्तों आप भी दुआ करें, मैं भी दुआ कर रहा हूँ। इसके साथ ही वीलॉग का टाइम खत्म है, सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल को, और बेल आइकन प्रेस करें, राजा साहब के लिए दुआ करें, आमीन लिखें। अल्लाह ताला की जात राजा साहब को लंबी सेहत वाली जिंदगी दे। अल्लाह ताला की जात राजा साहब के बच्चों पर उनका साया कायम रखे, हमेशा हंसे खेले। ये मेरी दुआ है, आप लोग इस पे आमीन जरूर लिखें। खुदा हाफिज, अपना ख्याल